یروشلم، جہاں آج کل یہودی قابض ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کا امن تباہ و تاراج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے، یہ اس شہر میں کیسے آئے؟ یہ شہر کتنا قدیم ہے اور اس خطے کی کیا پراسرار تاریخ ہے؟ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور معلومات پر مبنی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آخر کار 135 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرن کا رومی لشکر یروشلم کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے بیشتر بہت سے دشمنوں نے ایسی کوششیں کی مگر انہیں پوری کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ شہر کاملاً تباہ و برباد کر دیا گیا، کوئی چھوٹی عمارت بھی سلامت نہ رہی اور یہودیوں کے نام حکم جاری ہو گیا کہ وہ آئندہ کبھی اس شہر میں واپس نہ آئیں۔ یروشلم کی تاریخ پتھر کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا شہر پیش نہیں کیا جا سکتا جس کی سرگزشت اس درجے ہنگامہ خیز اور دردناک ہو۔ ہمارے سامنے 33 صدیوں کا تاریخی سرمایہ موجود ہے۔ اس اثنا میں یہ شہر 12 زلزلوں کا نشانہ بھی بنا جنہیں قدرت کے تھپیڑے قرار دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کم و بیش 20 مرتبہ اسے ناکہ بندیوں اور محاصروں سے سابقہ پڑا۔ 2 مرتبہ ایسی بری طرح اس کی اینٹ سے اینٹ بجی کہ لمبی مدت تک کے لیے حالات کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا۔ 18 مرتبہ اسے تقریباً نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑا۔ 6 مرتبہ اس کے باشندوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ اس کی ڈرامائی تباہی کا پہلا واقعہ 70 عیسوی میں پیش آیا۔ 4 قبل مسیح میں ہیرودس اعظم مرا۔ اس کے بعد مختصر وقفوں کو چھوڑ کر یہودیہ پر رومی گماشتے ہی حکومت کرتے رہے۔ نظم قائم رکھنے میں ان کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ دیہاتی علاقے کا چپا چپا ڈاکوں سے معمور تھا۔ مذہبی اختلافات کی بنا پر قتل و خون ریزی کا سلسلہ روز افزوں تھا۔ جب یہودیوں نے رومی سپاہیوں کے ایک دستے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو رومی شہنشاہ نیرو کو سخت تادیبی کارروائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وسپیسین اور ٹائٹس رومی لشکر لے کر آئے اور ملک میں سیل کی طرح پھیل گئے۔ 3 سال کی کشمکش کے بعد یروشلم کو نہایت ہولناک حالات میں تباہ کر دیا گیا۔ مقدس ہیکل کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ یہودیوں کی سلطنت کے خاتمے کا رسمی اعلان تھا۔ یروشلم کا محاصرہ جاری تھا جب یوحنان بن زکائی نام کا ایک یہودی جس نے رومی جرنیل سے اجازت لے کر یبنا میں ایک ربی درسگاہ قائم کی۔ اسے یقین تھا کہ بے شک مقدس ہیکل آگ کی نذر ہو جائے، لیکن جب تک یہودیت کی تعلیم کا سلسلہ باقی ہے اسے کوئی قوت مٹا نہیں سکتی، اور تورات بدستور یہودیوں کا وطن بنی رہے گی، خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں منتقل ہو جائیں۔ جب یہودی گروہ یہودیہ مصر یا طرابلس میں لڑ رہے تھے، ان کی بیخ کنی کر دی گئی۔ فلسطینی یہودیوں کی تقدیر پر آخری مہر اس وقت لگی جب شہنشاہ ہیڈرن نے 132 عیسوی میں یہودیت کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ برکوبا کو مسیح قرار دے کر یہودیوں نے 3 سال بہادرانہ جنگ جاری رکھی، لیکن ان کے لیے کامیابی کی کوئی امید نہ تھی۔ یروشلم 135 عیسوی میں مسخر ہوا تو حکم دے دیا گیا کہ اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ جس جگہ شہر آباد تھا وہاں کھیتی باڑی شروع کر دی گئی۔ اس وقت سے 20ویں صدی تک یہودی روئے زمین پر آوارہ وطن ہو کر ٹھوکریں کھاتے رہے۔
یروشلم کی عظمت اور شان کا پہلا دور تھا جب یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا مرکز تھا۔ اس دور کی ہر قابل ذکر عمارت بخت نصر شاہ بابل نے تباہ کر ڈالی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا مقدس ہیکل بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس کی مغربی دیوار کے پتھر عام روایت کے مطابق ملبے کے نیچے باقی رہ گئے تھے، جن سے لپٹ کر رونا یہودیوں کے نزدیک ایک خاص عبادت بن گیا۔ سائرس شہنشاہ ایران نے شہر اور ہیکل کو ازسر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ دوبارہ 70 عیسوی میں تباہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ تعمیر ہوا تو شہنشاہ ہیڈرن نے حکم دے دیا کہ یہودیوں کو نکال دیا جائے اور شہر کو رومیوں کا ایک مرکز بنا دیا۔ رومی شہنشاہ نے مسیحیت قبول کر لی تو یہودیوں پر اس وقت بھی پابندیاں باقی رہیں، بلکہ ان پر سختیاں ہوتی تھیں۔ جب فلسطین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو ہیکل کی جگہ مسجد تعمیر ہوئی۔ یہی زمانہ ہے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو زیارتوں کی عام اجازت تھی۔ امن اور خیر سگالی کی اس فضا میں خلل اس وقت پیدا ہوا جب یورپ نے صلیبی جنگیں شروع کیں۔ اس دور کے خاتمے پر صدیاں گزر گئیں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا دروازہ کھول دیا۔ اس وقت سے جو فتنہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے پورے مشرق قریب کا امن خطرے میں پڑا ہوا ہے۔